السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت اور بیت المال کے مال کو اپنی دولت قرار دیا جائے، بیت المال اور قومی خزانہ جو ملک میں مستحق لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اس کو اپنی جاگیر سمجھ کر اپنی ذات، اپنے عیش و عشرت کے لیے استعمال کرنے لگیں اور امانت کو مال غنیمت سمجھ کر ہضم کیا جانے لگے اور زکوٰۃ کو تیوان شمار کیا جائے، اور جب اصول علم کے لیے نہیں بلکہ محض دنیا طلبی کے لیے ہونے لگے، اور جب مرد عورت کی اطاعت شروع کر دے، بیٹا ماں باپ کی نافرمانی اور اس سے سرکشی کرنے لگے، جب آدمی اپنے دوست سے زیادہ قریب ہو جائے مگر اپنے باپ سے اتنا ہی دور ہو جائے، جب مسجد میں آوازیں زور سے بلند ہونے لگیں، جب کسی انسان کی عزت محض اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جائے، جب گانے باجے عام ہو جائیں، جب علانیہ شرابوں کا دور چلنے لگے، جب اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں پر لعنت کرنے لگے، تو پھر تم انتظار کرو اللہ کی طرف سے تیز سرخ آندھی کا اور زلزلہ کی تباہ کاریوں کا، زمین میں ڈسنے کا، صورتوں کے مسخ ہونے کا، اللہ کی طرف سے پتھروں کے برسنے کا، پے در پے اور نزول عذاب کا۔ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو زیادہ یاد کرو، گناہ پر نادم ہو، اور جس شخص کے خوف اللہ سے، یعنی جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلے تو اللہ اس چہرے پر آتش دوزخ کو حرام کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ اس میں پہلی چیز، جب تم گفتگو کرو تو سچ بولو، اور دوسری چیز، تم جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ امانت کو واپس لوٹاؤ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھیں جھکا کر چلو، اپنے ہاتھ کو ظلم و ستم سے روکو، پیٹ کی حفاظت اس طرح کرنا کہ ایک لقمہ حرام پیٹ میں داخل نہ ہونا پائے۔ عبادت کی روح عقل حلال ہے، شکم سیر ہو کر کھانا خواہشات سے نفس کی پرورش کے مترادف ہے۔ یہ دین و دنیا کا کامیابی کا سرچشمہ، یہ اصل کائنات ہے۔